بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اشرف عاصمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کویشچن یہ کیا گیا ہے کہ بھائی نے دھوکے سے پراپرٹی کے کاغذات پر مجھ سے دستخط کروا لیے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ سگنیچر تمہارے چاہیے، کچھ معاملات ہیں ابا کے چیزوں کے، ابا فوت ہو چکے ہیں۔ تو جب بہن نے زبردست اصرار کیا کہ مجھے میرا حصہ پراپرٹی میں جو بنتا ہے وہ دیا جائے، تو بھائی صاحب انتہائی غصے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو یہ جگہ میرے ہاتھوں فروخت کر دی تھی اور تم اپنے پیسے وصول کر چکی ہو۔ یہ جو صورتحال ہے، اس میں اب وہ کہتی ہیں میں کیا کروں۔ یہ المیہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ بھائی بہن ایک ہی ماں باپ کی اولاد، اور بھائیوں کی طرف سے بہنوں پر ظلم۔ جس ظلم کی ابتدا گھر سے ہی ہو جائے بیٹیوں پر، بہنوں پر، تو معاشرہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ میرا ان کو جواب یہی ہے کہ اگر انہوں نے لکھ کر دے دیا، ان سے زبردستی لکھوا بھی لیا گیا ہے، یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز پہ سائن کر رہے ہیں، تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان کو ان کا حق ملے گا۔ اس نے یہ جھوٹ لکھوایا ہے، فراڈ سے لکھوایا ہے، مس ریپریزنٹیشن کی ہے، انڈیو انفلوئنس ہوا ہے، اس کا یہ کیس اس کے اوپر کیا جائے، اور عدالت میں یہ چیز ثابت کی جا سکتی ہے کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ یہ کس چیز پہ سائن کرا رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور وہ اس کو ان کا حصہ ملے گا۔ لیکن میں اپنی ان تمام بہنوں سے خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زیادہ فراڈ جو ہیں اس طرح کے بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہیں، کہ آپ جب اس طرح کا کیس کریں تھوڑا سا صبر سے کام لیں۔ جس معاشرے میں بھائی اور باپ کی جانب سے بیٹیوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا جاتا ہے، ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، باپ بیٹیوں کو سے جائیداد بچانے کے لیے بیٹوں کو ہبہ کر جاتے ہیں، یا باپ فوت ہو گیا تو بھائی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھتے، اس ماحول میں اس پروسیس میں کچھ تو وقت لگے گا نا۔ یعنی کہ لمحوں کی خطا جو ہوتی ہے اس کا خمیازہ صدیوں بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں قرآن ہمارا سپریم لا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہے، تو اس کے باوجود یہاں کا نظام انصاف اتنا بھدا ہے، برا ہے، بوسیدہ ہے کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ جانے کن کن دکھوں سے، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ صبر سے کام لیں، عدالت میں اس کو ضرور چیلنج کریں، کوشش کریں، ہمت کریں، حق آپ کو ضرور ملے گا۔ ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ظلم کی رات جو ہے نا وہ ڈھل کر ہی رہنی ہے، اس کے لیے جذبے صادق ہونے چاہیے۔ اگر میدان عمل میں کودنا ہے، آپ نے اپنا حق وصول کرنا ہے، تو حوصلہ رکھیں، آپ سلیکشن اچھی کر لیں اپنے وکلا کی، وکیل صاحب کی، جو آپ کے دکھ درد کو سمجھتا ہو، اور پھر اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کو کیس دیں اور وہ کام کرے۔ جو ظلم باپ بھائی کر رہے ہوتے ہیں اس کا مداوع ایک آپ وکیل سے لینے کے لیے جب آتے ہیں عدالت میں، وہ وکیل آپ کی جو ہے نا وہ وہاں پر نمائندگی کر کے اپنا ماحول کریٹ کرتا ہے، اور وہ پراپرٹی آپ کو دلانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کی راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ کبھی کوئی درخواست دے دی، کبھی کوئی اپیل کر دی، کبھی ہراساں کر دیا بہنوں کو، بیٹیوں کو، جان سے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تمہارے بچے اٹھا لیں گے۔ یہ میں دیکھتا ہوں روزانہ اپنی روزمرہ پریکٹس میں کہ بیٹیوں کے، بہنوں کے فون آتے ہیں کہ جی بھائی نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا تمہارے بچوں کو، تمہارے شوہر کو مار دوں گا۔ تو بھئی یہ معاملہ جو ہے نا اتنا آسان ہوتا تو وہ آپ کو خود ہی نہ دے دیتے پلیٹ میں رکھ کر، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو ہمت سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دینا۔
ہمت جاری رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انصاف ملے گا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اے میرے مولا ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، ہمیں لوگوں کا حق مارنے والوں میں اللہ پاک شامل نہ کرنا۔ اللہ پاک اس ملک پاکستان کا نظام عدل، نظام حکومت، نظام معیشت جو ہے وہ بہتر فرما دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔